राजू ऊपर आ जा, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। ये देखो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। आपको मेरी बैक साइड पे जो है वो राजू नज़र आ रहा होगा। राजू मेरा सबसे प्यारा बेटा है और माशाल्लाह से राजू की अब तकरीबन उम्र जो है वो 13.5 से 14 साल हो चुकी हुई है। मेरा प्यारा बेटा क्यों है? क्योंकि ये मेरा बड़ा ही फर्माबरदार बच्चा है। ये मेरा जानू है। ये देखो, इसे बहुत दूर से पता चल गया था कि मैं आ रहा हूँ, बहुत दूर से इसको पता चल गया था कि मैं आ रहा हूँ और अब ये इधर ही घूमता रहेगा, अब ये इधर ही घूमता रहेगा। ये देखें, ये है प्यार राजू के साथ मेरा। राजू ऊपर आ जा, मेरा बेटा है, मेरा बेटा। ये देखो, इसके मुंह में डाला हुआ है, मुंह में डाला हुआ हाथ इसके, ऐसे ही है। ये देखे, आ जा ना इधर आ, या मेरा बेटा ऐसे ही है। ये देखो, ठीक है, मुंह में डाला हुआ हाथ या कहीं और था? हैंड मेरा राजू के पास ही था, मुंह में। और ये प्यार है जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, अब नाम लूँगा तो फिर लोगों को तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है, उनके जो पैरोकार हैं जिनका वो पीरो मुर्शिद है, फिर उनको तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है कि मैंने फ़लाने की बुराई कर दी तो फ़लाने की बुराई कर दी, ठीक है, फिर आप लोगों को तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है। मुझे ना शौक़ नहीं है किसी की बुराई करने का, लेकिन जब लोग मेरी सलाहियतों को नेगेटिव करार देते हैं ना और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग कोई बड़े एक्सपर्ट हो इस फील्ड के अंदर और हम लोग जो है वो कोई दूध पीते बच्चे हैं, तो ये जो नेगेटिविटी है ना, ये मैं भी बर्दाश्त नहीं करता। मेरा भी एक इन एनिमल्स के साथ जो है वो लॉन्ग टर्म से रिलेशन है और माई के लाल हो तो ऐसा रिलेशन रख के दिखाओ जिसमें ना खुराक खिलाई है ना पानी पिलाया है और सिर्फ प्योरली इस जानवर को आकर प्यार दिया है और अपना सारे का सारा वक्त जो है वो इसके साथ स्पेंड किया। ठीक हो गया जी। मेरे भाइयों, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक टैलेंट का होना किसी भी इंसान के अंदर। मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि वो कोई इंसान एक भी आप सोशल मीडिया पे दिखा दें अब तक सो फॉर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, कि जिसका टैलेंट इस लेवल पे हो कि वो अपने पाले हुए जो जानवर हैं उनके अलावा भी किसी भी एनिमल के साथ टाइम स्पेंड कर सके। जितने भी फार्म हाउसेस वाले लोग हैं, जितने भी नोन पीपल हैं, मेरे भी आप लोगों के भी जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैंने उनके भी एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड किया, सिवाय कोई एक दो को छोड़ के सभी के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके एनिमल्स के साथ भी मेरा यही रिलेशन था जिस तरह मेरा राजू के साथ बना। ठीक है, तो मेरा इन एनिमल्स के साथ जो रिलेशन है वो बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड है। ये अल्लाह की तरफ से जो है वो मुझे एक देन है कि जिसमें मैं इन एनिमल्स के साथ अपना एक जो है वो रिलेशन वगैरह डेवलप कर लेता हूँ। ये इतना कोई आसान काम नहीं है और इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा वो मजाक में भी लेते हैं, सम टाइम जोक में भी लेते हैं। दूसरे मामलात अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ एनिमल लवर होने के हवाले से, तो इन लायंस के साथ, इन जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल काम होता है। अभी लास्ट टाइम जो है वो मुझे मैसेजेस कुछ आए हुए थे जी के शहर में देहात वालों का जो लाइगर है, भाई आप भी हमें कोई लाइगर दिखाओ। मेरे भाइयों, मैंने अपने व्लॉग्स में आपको कई मरतबा लाइगर दिखाए हैं। जेलम में जाकर, सिटी रेजिडेंशिया ज़ू में जाकर भी मैंने आपको लाइगर्स दिखाए हैं। ये लाइगर नहीं है कहीं से भी, ये एक बीमार कब है जिसके ऊपर अटैक डॉग से करवाया गया था और वो एक बीमार जानवर है। ठीक है जी, और वो एक कॉमन लाइन कब है। अब उस कॉमन लाइन कब को आप लोग जो है वो ज़बरदस्ती बार बार लाइगर 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 कहते रहो, ये एक चीज़ जो है वो बहुत ही नेगेटिव है। ठीक है, नेचर से जुड़ने का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप लोग झूठ बोलना स्टार्ट कर दो। इंसान को सच बोलकर नेचर के साथ जुड़ना चाहिए और लोगों को भी सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। फेक इन्फॉर्मेशन देना, फेक थंबनेल गढ़ लेना, गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, झूठ बोलना, इन चीज़ों से आप ऑडियंस को सिर्फ मुतनफ़िर कर सकते हैं। ऑडियंस कभी भी आपके साथ जुड़ती नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि ऑडियंस आपके साथ जुड़े। अब ये जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन और इनके नाम आप लोगों को बखूबी पता है। अब ये मेरे सामने मोर है, अगर मैं ये कह दूँ कि ये उकाब है तो आप लोग कहोगे भाई पागल तो नहीं हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो, कितनी अजीब बातें कर रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि माशाल्लाह आप लोग इतने सियाने हैं कि आपको पता है कि ये चीज़ क्या है और वही चीज़ आप देखने के लिए आए हो। ठीक है, अगर अब मैं फेक थंबनेल लगा दूं कि जी ये लाइगर है जबकि वो कॉमन लाइन कब है, तो ये गलत बयानी है या नहीं है। ठीक है,
تو یہ بڑے بڑے جو چینلز ہیں ملینز میں، ان کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ کوئی نام ہی دیں تو بھائی کوئی نام دے دو نا، بلو دے دو، بنٹو دے دو، ببلی دے دو، ٹھیک ہے، کوئی نام دے دو بھائی. لیکن یہ نام دینا کہ لائگر ہے، ایک بریڈ ہی آپ نے بنا دی فیک، اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ لائگر پاکستان میں اتنا کامن اویلیبل نہیں ہے، اور اگر ہم لائگر کا جھوٹ بولیں گے تو جلدی عوام آئے گی، جلدی آ کے کمنٹس کرے گی. ارے میرے بھائیو، آپ کے اتنے بڑے بڑے چینلز ہیں، تھوڑا سا لحاظ کر لو. آپ لوگ تو کوئی بھی نام لوگے تو جانور کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی. آپ کے چینلز آلریڈی چل چکے ہوئے ہیں یوٹیوب الگورتھم پہ، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کوئی بھی جانور کا نام لو تو صحیح انفارمیشن تو دو نا بھائی. طوطے کو کتا تو مت بناؤ، بلی کو ببر شیر تو مت بناؤ. اب آپ کیٹ کو لائن بول دو اور بولو ساری کیٹ فیملی ہے، تو یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں نا. تو میں جتنے بھی بڑے چینلز ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز خدارا اپنے چینلز پہ لوگوں کو صحیح انفارمیشن دیں. چھوٹے چھوٹے بچے لرن کر رہے ہوتے ہیں، ساری زندگی وہ وہی فیک انفارمیشن، غلط انفارمیشن سوچتے رہ جائیں گے کہ اچھا یہ جو بھائی فرما رہے تھے یہ تھا، ہمارا جو فیوریٹ یوٹیوبر ہے وہ ہمیں یہ سکھا رہا تھا. تو ساری زندگی آپ لوگ رول ماڈل ہوتے ہو، لوگ آپ کے لیے کریزی ہوتے ہیں، بچے آپ کے لیے کریزی ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی جو رانگ انفارمیشن ہے اس کو ہمیشہ کے لیے سیکھ کر رانگ ہی آگے چیزیں ڈیلیور کرتے ہیں اور میسیج ڈیلیور کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کا ذرا پلیز دھیان رکھیں. یہ ہے جی ماشاءاللہ سے سمبا، یہ راجو کا بیٹا ہے، اس کے سیکنڈ لیٹر سے. باقی مکھیاں وغیرہ ہیں، اب میں اللہ معافی دے کیا بولوں کہ ان کو جو ہے وہ فلائی اسپرے بھی نہیں کیا جاتا ہے اینیملز کو. بس پالنے کا شوق ہے، رکھنے کا شوق ہے، دکھاوے کا شوق ہے سب کو. لیکن جانوروں کی ستیہ ناس بلائی ہوئی ہے، چاہے وہ زو ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ فارمز ہوں. یقین کرو جانوروں کی اس طریقے سے کیئر یا اس طریقے سے جو ہے وہ ان کا احساس نہیں کیا جاتا جس انداز میں کیا جانا چاہیے. ایک ہی بس فارم ہاؤس میں نے گھوم پھر کے دیکھا، فیضی وائلڈ لائف فارم ہاؤس. وہاں پہ جانوروں کی کیئر بھی ہوتی ہے، جانوروں سے پیار بھی کیا جاتا ہے، جانوروں کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. میں نے وہاں پہ گندگی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے. وہاں پہ لڑکے بھی اچھے طریقے سے اپنی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. وکاس وائلڈ لائف فارم ہے ملتان سے، ماشاءاللہ صفائی کا نظام، کھانا پینا اچھا. اس کے علاوہ بھائی میں نے نہیں دیکھا کہیں پہ بھی. تو باقی فارم ہاؤسز کو بھی اور جگہوں کو بھی جو ہے وہ رول ماڈل کے طور پہ فیضی وائلڈ لائف فارم کو لینا چاہیے. ابھی کچھ دوست اب آپ کے کمنٹ آ رہے تھے کہ بھائی اگر وہ لائگر نہیں ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے. مجھے کہتے ہیں مجھے کیا پرابلم ہے اگر وہ لائگر نہیں. دیکھو کامن سینس کی بات ہے، ہم لوگ اپنی آنے والی جو نسل ہے اس کو ہم لوگ کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہیں. وی آر میکنگ دیم لرن سم تھنگ، ٹھیک ہے. ہم ان کو کچھ سکھا رہے ہیں، ہم ان کو کچھ نالج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اس نالج میں ہم لوگ آدھی چیزیں بتائیں گے، نیگیٹو چیزیں بتائیں گے، کچھ ایسی انفارمیشن دینے کی کوشش کریں گے جو ادھوری ہے، جو رانگ ہے، جو غلط ہے، تو کیسے چلے گا؟ مجھے یہ بتاؤ. لائگر ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ بریڈ ہے، مین میڈ بریڈ ہے. انسانوں نے اس کو جو ہے وہ بنایا ہے، ایک تجربہ ہے، ایک ایکسپیریمنٹ ہے لائن اور ٹائگرس کا، اور اس کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا ہے. آپ کیسے کسی بھی ایک اینیمل کو لائگر کا نام دے سکتے ہیں؟ یہ ہے میرا اصل پرابلم. جو میرا مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیسے کسی بھی اینیمل کو لائگر کا نام دے سکتے ہیں. اب آپ کتے کو شیر کہنا شروع کر دیں. میں ایک ڈاگ پال کے کہتا ہوں کہ میں نے افریقن لائن پال لیا، اس کا نام ببر شیر رکھ دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے. لائگر ایک نام ہے، لائگر صرف ایک انسانی یا جانور والا جو لو نیم ہے وہ نہیں ہے. لائگر ایک پراپر بریڈ ہے، ایک سپیشیز کا نام ہے، ٹھیک ہے. آپ لائگر ایک ایسے جانور کو کہہ رہے ہو جو کامن لائن کب ہے. ایکچولی یہ ہیش ٹیگ ایک ایسا پرووائڈ کیا گیا ہے جس سے ویورشپ کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے. یہاں پہ مکھیاں اس لیے زیادہ کیونکہ یہاں پہ شیر ہے، اور کوئی مکھیوں کا اتنا زیادہ انتظام بھی نہیں کیا گیا. ان کو کوئی فلائی کلر جو سپریز ہیں وہ بھی نہیں کیے ہوئے یہاں پر، اس وجہ سے یہاں پہ مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اکثر لوگ آنا پسند نہیں کرتے جانوروں میں. تو بھائی یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، جانوروں کو مت چھوڑو، جانوروں کو آ کر ضرور دیکھا کرو، وزٹ کیا کرو. یہ تو مکھیاں وغیرہ تو آپ کو پریشان کریں گی. بہت سی خواتین دیکھتا ہوں او ویری اسمیلی، یہ ڈرامے بند کر دو اسمیلی والی. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کہ آپ اگر کسی کو سیکھ کر کچھ اچھا کام کرتے ہو تو اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. تو فیضی وائلڈ لائف فارم، وکاس وائلڈ لائف فارم، ٹھیک ہے، رومیو وائلڈ لائف فارم، جس طریقے سے وہ صفائی سب رکھتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ لوگ بھی اپنے فارم ہاؤسز کی صفائی رکھ لو، جانوروں کی کیئر کر لو، اور صرف ویڈیو بنانے پہ آپ لوگوں کا رجحان نہ ہونا، تو میں سمجھتا ہوں بڑا ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا کہ یہ جانور آپ کے انڈر ہے اور
ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ جو جانور آپ پالتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، اور آپ کو اس کا جواب دینا ہے، اس کی خوراک کا، اس کی بیماریوں کا، اس کی قید و بند کا، جو صعوبتیں وہ برداشت کرتا ہے، جو تکلیفیں وہ برداشت کرتا ہے، اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ سو جتنے بھی اینیمل لورز ہیں پلیز اپنے اپنے اینیملز کا، برڈز کا خیال رکھیں، پلیز خدا را جانوروں کے ساتھ زیادتی، جانوروں کے اوپر ظلم، یہ چیزیں بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ لوگوں نے جواب دینا ہے، یہ جانور معصوم ہوتے ہیں، یہ کہنے کو ببر شیر ہیں، درندے ہیں، مگر ہمیشہ میں نے ان کی آواز جو ہے وہ بن کر ابھرا ہوں میں سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو۔ الحمدللہ میرے 6 لاکھ پلس فالوورز کا ایک اکاؤنٹ بین ہوا، لیکن اس کے بعد میرے 1 لاکھ کے اور بھی اکاؤنٹس چل رہے ہیں، تو الحمدللہ 6 لاکھ والا ہو یا 1 لاکھ والا ہو، سبھی پہ میں نے بات کی اینیملز کے لیے۔ آج بھی میں بات کروں گا اور انشاءاللہ قیامت تک بات کروں گا، بیکاز آئی ایم این اینیمل لور۔ میں ان اینیمل لورز کی طرح نہیں ہوں جو دکھاوے کے لیے صرف 1-2 جانور رکھ کے تماشے کرتے ہیں۔ میں وہ اینیمل لور ہوں جس نے ہر جگہ پر جا کر اپنا وقت اور اپنی جان لگا کر ان جانوروں کے حقوق کے لیے بات کی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ریزیڈینشل ایریاز میں یہ شیر وغیرہ پالنا الاؤ بھی نہیں ہے۔ اب یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اب لوگ آپ کو صرف اور صرف سٹوریز سنائیں گے کہ ہاں بھائی میں پالنے جا رہا ہوں، میں شیر رکھنے جا رہا ہوں، اگلے مہینے میرے پاس شیر آ رہا ہے، اگلے مہینے میرے پاس جو ہے وہ برڈز آ رہے ہیں، اگلے مہینے میرے پاس لیپرڈ آ رہا ہے، پینتھر آ رہا ہے، جیگور آ رہا ہے، لائن ٹائیگر آ رہا ہے۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، وائلڈ لائف نے ڈنڈا دے دیا ساروں کو، اور آئندہ بھی ڈنڈا دیں گے، اور جن کو ڈنڈا نہیں دیں گے ان کو انشاءاللہ ہم دلوائیں گے۔ اینیمل لور آف پاکستان چینل کا ایک ہی کام ہے، اینیملز کی پروٹیکشن میں بات کرنا، اینیملز کے حقوق کے لیے بات کرنا، فائٹ فار دا رائٹس آف آل دا اینیملز ان شیڈوز۔ ہم شیڈوز میں کام کرتے ہیں۔ سو انشاءاللہ العزیز کسی بھی جانور کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، اور باقی جو معاملات یہ کتوں کے اور گورنمنٹ کے حوالے سے جو دیگر اینیملز کو تلف کیا جا رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلاً بات کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔